سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ کہ جو شخص جو ہے وہ جھوٹا ہو، نبوت کا دعویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی کوئی ایسا وصف نہیں عطا کرے گا اور اس کے کہنے کے مطابق وہ نہیں ہوگا کہ جو نبیوں کا خاصہ ہے. جیسے کہ نبی جو منہ سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے، اور جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوگا اللہ تعالیٰ کبھی اسے ایسا وصف نہیں عطا فرمائے گا تاکہ جھوٹے اور سچے کے درمیان فرق رہے. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بعض جھوٹے نبیوں نے اس طرح کے شعبدے کیے ہیں تو وہ بیسکلی شعبدے تھے، بظاہر وہ جادو اور نظر بندی تھی، حقیقتاً وہ معاذ اللہ معجزات نہیں تھے، بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ واضح روایتیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اس طرح اپنی طرف سے لوگوں کو معجزہ دکھانے کی کوشش کی لیکن وہ الٹ ہو گیا. چنانچہ مسلمہ کذاب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو کسی نے اس کے پاس آ کر جو ہے نا وہ کہا کہ اس کے بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیں تو برکت کے طور پر. تو جب اس نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بچہ جو تھا وہ گنجائی ہو گیا، یعنی بال ہی اڑ گئے. برکت کیا نہیں تھی، بال ہی اڑ گئے. اسی طرح ایک مرتبہ عورت نے آ کر کہا کہ ہمارے کھیت جو ہیں وہ سوکھے جا رہے ہیں، پانی کم ہے، کنویں کے اندر پانی بہت کم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ دعا کرتے تھے تو خشک کنویں جو تھے وہ ابل پڑتے تھے، لعاب دہن ڈالنے سے بھی کنویں جو تھے وہ ابلتے تھے. تو آپ جو ہے وہ ایسا کچھ کریں. تو مسلمہ کذاب نے اپنے مشیر کے ساتھ مشورہ کیا اور اس کنویں کے اندر جا کر تھوک پھینکی کہ تاکہ یہ بھی ابلے، اور ہوا یہ کہ وہ مزید جو پانی تھا وہ کم ہو گیا اور بالکل ہی کنواں جو تھا وہ سوکھ گیا. اسی طرح مرزا غلام قادیانی نے یہ کئی جھوٹے جو ہے دعوے کیے، معجزے دکھانے کی کوشش کی لیکن ہر مرتبہ ناکام و نامراد ہوا. اسی طرح اس نے کہا تھا کہ خدا نے آسمان پر محمدی بیگم سے میرا نکاح کر دیا ہے اور وہ میرا نکاح ضرور ہوگا، جبکہ اس کا نکاح پھر مرزا سلطان محمد سے ہو گیا. پھر مرزے نے کہا کہ لو جی یہ بندہ جو ہے یہ 2.5 سال کے اندر اندر مر جائے گا، لیکن ایسا ہوا کہ وہ 2.5 سال سے بھی زیادہ جی گیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جھوٹا نبی ہوگا کبھی بھی اس سے معجزہ جو ہے وہ کبھی بھی سرزد نہیں ہو سکتا. اسی طرح کرامات کے حوالے سے بھی یہ اصول یاد رکھیں کہ کرامت ایسی ممکن نہیں ہو سکتی جو شریعت کے خلاف ہو. یعنی یہ جو جعلی پیر، فاسق و فاجر لوگ جو کہتے ہیں جی ہم نے اتنا عرصہ نہایا نہیں ہے تو یہ کوئی کرامت نہیں ہے. اسی طرح کوئی کہتا ہے جی میں چرس پیتا ہوں تو مجھے نشہ نہیں ہوتا تو یہ بھی کوئی کرامت نہیں. کرامت وہ ہوتی ہے جو شریعت کے مطابق ہو، جو شریعت کے خلاف ہے وہ کرامت نہیں. اسی طرح وہ کرامت قابل قبول نہیں جو نص کے خلاف ہو. لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے یہ کہے کہ میں بطور کرامت ایک قرآن پاک لے آیا ہوں، قرآن پاک کے علاوہ ایک اور قرآن لے آیا ہوں، تو یہ ناممکن ہے، اس کی کرامت کا اعتبار نہیں ہوگا، نہ ہی وہ قرآن لا سکتا ہے. اس کے علاوہ پانی کے اوپر چلنا، ہوا میں اڑنا، دیگر کئی ایسی کرامات اولیاء کرام سے ثابت بھی ہیں، بلکہ جو پچھلے انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہیں وہی اولیاء کرام سے بھی ہو سکتی ہیں. فقط وہ کرامات کہ جو نبیوں کا خاصہ ہیں، خاص طور پر حضور علیہ السلام کا جیسے معراج ہے، یعنی ظاہری طور پر جسمانی طور پر کوئی ولی جو ہے وہ معراج نہیں کر سکتا. تو چند چیزیں ایسی ہیں، کرامتیں ایسی جو ہیں وہ مخصوص ہیں، جو معجزات کے درجے میں ہیں، وہ کوئی بھی جو ہے وہ غیر نبی نہیں کر سکتا، وہ صرف نبیوں کا خاصہ ہیں جو معجزات خاص ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دیگر کرامتیں اولیاء کرام جو اگرچہ نبیوں کے معجزوں کی طرح ہوں وہ ممکن ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کرامات کا مطلقاً انکار کرنا جو ہے یہ گمراہی ہے. ایک ہے کہ بندہ کسی ایک خاص ولی کی کرامت کا انکار کر رہا ہے اور بلا وجہ کر رہا ہے تو یہ ہٹ درمی ہے. لیکن اگر وہ مطلقاً کہتا ہے کہ جی کوئی کرامت نہیں ہوتی تو یہ شخص گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ کئی احادیث اور قرآن پاک کی آیات کا انکار ہوگا. اس وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ گمراہ پائے گا.